یہ جو ہمارے ہاں بعض رسومات رواج پکڑ چکے ہیں، جیسے کہ تیجا ہے یا جمعے کو اہل میت کی طرف سے خیرات ہے، یا چہلم ہے، یا برسی ہے، کچھ علاقوں میں ششماہی بھی کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر میں آپ حضرات سے چند عبارتیں فقہاء کرام کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں فقہاء کرام نے ان رسومات کو غیر شرعی قرار دیا ہے، اور اس طرح کی دعوتوں کو اور اس طرح کے انتظامات کو اور پرتکلف کھانے کو غیر شرعی اور مکروہ قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم میت کے اہل خانہ کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کریں، بلکہ اہل محلہ اور اس کے قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اس میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ، یہ اہل دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اموات کو ثواب پہنچانا مستحسن ہے، یعنی یہ اچھا ہے، آپ کوئی عبادت کریں، کوئی صدقہ دیں، کوئی خیرات کریں اور اس کا ثواب مرحومین کو بخشیں تو یہ جائز ہے اور اسلامی تعلیمات سے یہ ثابت ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ بھئی آپ صدقات دیں، آپ اہل مدارس کو پیسے دیں، مسافر خانہ قائم کریں۔ اب اس کے لیے خاص تاریخ یا دن معین کرنا اور اس تعین کو وصول ثواب کی شرط یا زیادت ثواب کے لیے بغیر شرعی دلیل کے مفید سمجھنا، یہ خاص چیزیں مقرر کرنا یا خاص مقام، مثلا قبر پر صدقہ کرنے کی تعیین یا مردے کے جنازے کے ساتھ لے جانے کو ضروری یا مفید سمجھنا، اور بھی اکثر امور جو رسم و رواج کے طور پر قائم ہو گئے ہیں، یہ سب خلاف شریعت اور بدعت ہیں۔ یہ مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم کا فتویٰ ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ایک دوسرا فتویٰ ان کا ہے، فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے، مگر اس کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ میسر ہو صدقہ کر دے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی تخصیص اور تعیین نہ کرے، اس کو لازم اور ضروری نہ قرار دے۔ تیجا اور دسواں اور چہلم ان تخصیصات کی وجہ سے اور ان کو مستقل رسم قرار دے لینے کی وجہ سے بدعت ہیں، ان کی بطور رسم ادائیگی موجب ثواب ہی نہیں، پھر ایصال ثواب کہاں سے؟ یعنی جب اس پر ایک بندے کو خود ثواب نہیں ملتا تو وہ دوسرے کو کہاں سے ایصال ثواب پہنچا سکتا ہے؟ اسی طرح بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی مرحوم، ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ 40واں یا تیجا یا برسی جو منائی جاتی ہے اور پھر اس میں کھانے کا پرتکلف انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ہے، سبحان اللہ، اے مسلمان، یہ پوچھتا ہے کہ جائز ہے؟ یعنی انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ آپ کے سوال پر مجھے تعجب ہے کہ آپ ان امور قبیحہ کو اور شنیعہ کو آپ جائز کہہ رہے ہیں، یعنی آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ یہ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے؟ اول تو یہ دعوت خود ناجائز ہے، بدعت شنیعہ اور قبیحہ ہے، یعنی یہ بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی مرحوم کی عبارت ہے اور ان کے الفاظ ہیں۔ امام احمد اپنے مسند میں اور ابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعهم الطعام من النیاحہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میت کے اہل خانہ کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا اور وہاں پر اجتماع کا انتظام کرنا اور وہاں بیٹھ کر کے کھانا کھانا، ہم اس کو ایسا ناجائز سمجھتے تھے جیسے کہ نوحہ کرنا ہے۔ نوحہ بھی شرعاً ممنوع ہے، صریح اس میں روایات ملتی ہیں کہ فوتگی کے موقع پر جو میت کے اہل خانہ ہیں وہ خود چہرے کو پیٹتے ہیں، سینے کو پیٹتے ہیں، یا اپنے بال نوچتے ہیں، یا جاہلوں جیسی چیخیں مارتے ہیں، جس طرح کہ وہ ہم ناجائز اور حرام سمجھتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اہل میت کے گھر سے کھانا بھی ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ فتح القدیر میں ہے، فرماتے ہیں یکرہ اتخاذ الضیافۃ من الطعام من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ مستقبحۃ۔ فتح القدیر یہ فرماتے ہیں کہ اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ شرعاً ضیافت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر، لہٰذا یہ بدعت شنیعہ ہے اور اس سے احتراز لازم ہے۔ اسی طرح مراق الفلاح میں ہے
یکرہ الضیافۃ من اہل المیت لانہا شرعت فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ مستقبحۃ، اہل میت کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ خوشی کے موقع پر دعوتیں کی جاتی ہیں، غمی کے موقع پر نہیں کی جاتی، یہ ایک بدعت مستقبحہ ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح امام بزازی رحمہ اللہ وجیز میں فرماتے ہیں یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث بعد الاسبوع، میت کے لیے پہلے اور تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ علامہ شامی رد المختار میں فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَفْعَالِ كُلُّهَا لِلسُّمْعِ وَالرِّيَاءِ، کہ جو بھی یہ کھانے پینے کے بندوبست اور ضیافت کی جاتی ہے یہ شہرت اور ریا کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فتاوی قروی اور واقعات المتقین میں ہے یکرہ اتخاذ الضیافۃ 3 ایام واکلها لانها مشروعۃ للسرور، کہ 3 دن تک اہل میت کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا اور اس کا کھانا اور مہمان نوازی کرنا یہ مکروہ ہے، دعوت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، غمی کے موقع پر نہیں کی جاتی۔ ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ 10واں، 12واں، 20واں، 40واں، ششماہی اور برسی یہ اسلامی تقریبات نہیں ہیں۔ غیر اقوام کی ہمسائیگی کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں یہ رسومات جڑ پکڑ چکی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو اہل علم ہیں، ان کو چاہیے کہ جگہ جگہ ان رسومات کی تردید کریں اور سختی سے اس کا نوٹس لیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری فوت شدہ سنت کو، کہ جس کو لوگ ترک کر چکے ہیں، اس کو فساد کے زمانے میں زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے علماء اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نہ صرف علماء بلکہ ہر علاقے کے جو سرکردہ لوگ ہیں، کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، کہ جن کی بات مانی جاتی ہے، اپنی فیملی میں مانی جاتی ہے، اپنے گھر میں مانی جاتی ہے، اپنے محلے میں مانی جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس منصب کا اچھا استعمال کریں، لوگوں کو جمع کریں، رسم کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔